it is the time to pay back. Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqui. I welcome you again for another very interesting video and discussion from That's the Point. Thank you very much for being a very active listeners and participative listeners. I really appreciate your keen interest. اچھا جی، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اگین ایک بڑا دلچسپ ٹاپک، اور وہ ایسا ٹاپک جو میں آج کل تھوڑا ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ہم بات کریں گے آج وہ یہ کہ کیا کسی بھی فیلڈ کا زیادہ اور رچ تجربہ ہونا آپ کے پروفیشنل گروتھ میں ایک رکاوٹ ہے. اور یہ بڑی نایاب سی اور دلچسپ بات ہے جو کہ ابھی میرے سامنے آئی، اور اس پہ میں نے 2-3 آرٹیکلس پڑھے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ سے ڈسکس کروں. تو بیفور وی موو فارورڈ آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل دیٹس دا پوائنٹ، اینڈ دس ول انیبل اس کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، قریب رہیں، اور ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں جو ہیں شیئر کرتے رہیں اور نالج کو آگے پہنچاتے رہیں. کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے یہ درس دیا کہ تعلیم، علم وہ ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو جو چیز میرے سامنے آتی ہے میں ضرور اپنے مداحوں تک، خیر خواہوں تک، اسٹوڈنٹس تک، فیملی ممبرس تک پہنچاتا ہوں. تو آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. اچھا، ایک بات جو کہ کی جاتی ہے، اس پہ بڑی ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ کون سے ایسے مینٹل بیریئرز ہیں جو آپ کے گروتھ میں حائل ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیتے. بہت سے ایسے مڈ کیریئر پروفیشنلز ہیں یا تھوڑا لیٹ کیریئر پروفیشنلز بھی ہیں جو ایک حد پہ جا کے رک جاتے ہیں اور وہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتے، پروگریس نہیں کر سکتے جتنا پروگریس انہوں نے اپنے ینگ ڈیز میں، ارلی کیریئر ڈیز میں کیا ہوتا ہے. تو ان مینٹل بیریئرز کی مثال جیسے کہ آپ کی کچھ عادات، جیسے کچھ لوگ وقت کے پابند نہیں ہوتے، کچھ لوگ ویل ڈسپلنڈ نہیں ہوتے، ان کی لائف میں سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا، اور وہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہی سب سے بہتر طریقہ ہے. تو یہ ایک مینٹل بیریئر ہے. ان کا بیک گراؤنڈ جہاں سے وہ آئے ہیں، جس طرح سے ان کا براٹ اپ ہے، بہت سی ایسی عادات ہیں، بہت سی ایسی افکار ہیں جو کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. وہ فلیکسیبل نہیں ہوتے، وہ سیکھتے نہیں ہیں. تو اس میں ایک چیز بڑی اہم جو میری نظر سے گزری، اور پھر اس کے اوپر ہارورڈ بزنس ریویو کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا لیٹسٹ، تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس میں کہا گیا کہ خاص طور پہ جو مڈ 40s کے لوگ ہیں، ارلی 40s کے لوگ ہیں، جو اپنے ارلی کیریئر میں پروگریس کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے جو ہے ان کا وہ ایکسپیرینس جو کہ 20 سال کا، 18 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ ان کی راہ میں اور ان کی پروفیشنل گروتھ میں سب سے بڑا ہرڈل بن جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ہیو 20 ایئرز آف ایکسپیرینس، آئی ہیو 18 ایئرز آف ایکسپیرینس. وہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے. آپ نے مجھے بھی دیکھا ہوگا، بہت سی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ جی میرا 20 سال کا تجربہ ہے، 21 سال کا تجربہ ہے. لیکن یہی اسٹیٹمنٹ آپ کی لیے زیادہ تر جگہوں پہ بیریئر بھی بن جاتی ہے. آپ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے. اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات انہوں نے کی، جو کہ آپ کو ابھی سلائڈ پہ نظر بھی آئے گی، کہ ریسرچ شوز دیٹ مینی پیپل ایون دوز ود سیمنگلی ایونٹیبل کیریئرز grow dissatisfied in their mid 40s. They may regret the choices they have made in their early careers. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ ریسرچ کہہ رہی ہے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی کام کو ایک ہی طرح سے بہت عرصے تک کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس کام کو کرنے میں اپنی ڈیولپمنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کو، اور ہمارے سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہمارے ارد گرد دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں، نئی افکار آ رہی ہوتی ہیں، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ہم بہت ماہر ہو گئے ہیں، اور اب ہم ایک رتبے پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس سے اوپر اب وہ جگہ آ گئی ہے جہاں ہم سکھانے والے تو بن سکتے ہیں لیکن سیکھنا ہمارے لیے اب بہت مشکل ہے. تو یہ کیفیت انسان کو پیچھے دھکیلنی شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے.
تو اس کے اندر جو ایک مینٹل کرائسس ہے، کچھ لوگوں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا احساس تاحیات نہیں ہوتا، اور جن کو احساس ہو جاتا ہے وہ اسٹرگل کرنا شروع ہوتے ہیں مینٹلی، بیکاز وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد چیزیں موو ہو رہی ہیں اور وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ آج کے دور میں پوسٹ کووڈ سینیریو میں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے لوگ جو وین آئی کم اکراس مینی پیپل جو اپنی نوکریاں کھو چکے، اپنی پروفیشنل کیریئر میں ایک بریک آ گیا ان کے، اب وہ پریشان ہیں وہ کریں کیا. جب وہ کچھ کرنے گئے تو نوکری ان کی اس لیے کھوئی کہ اس سیکٹر میں، اس جگہ پہ، اس ملک میں، اس ادارے میں گروتھ رک گئی، تو ان کی نوکری چلی گئی یا ختم ہو گئی یا ریڈنڈنٹ ہو گئی. تو انہوں نے جب کچھ اور کرنا چاہا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں. اور جب انہوں نے اپنے آپ کو جا کے کہیں پریزنٹ کیا، کہیں پہ بات کی، کہیں پہ آگے بڑھنا چاہا، تو سب سے بڑا ہرڈل ان کا تجربہ ہی ان کے سامنے آ گیا. اور یہ میں بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو کچھ آپ نے سیکھا، یا تو ان کی ڈیولپمنٹ آپ سے بہت تیز ہو گئی یا ان کی ڈیولپمنٹ آپ سے بہت سلو ہے، اور وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈیسیجنز لینے ہیں، امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے ہیں. تو ایسے مڈ کیریئر پروفیشنلز دے آر اسٹرگلنگ. سو آئی بلیو کہ کچھ ٹپس جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں اور جن کی پریکٹس میں بھی ڈے ٹو ڈے کر رہا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اور میرا آج کا آڈینس اور جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ مڈ کیریئر پروفیشنلز ہیں یا لیٹ کیریئر پروفیشنلز ہیں. یہ ویڈیو اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے. اچھا، اب اس کے اندر اس کرائسس سے، اس مینٹل کرائسس سے نکلنے کی جو سب سے 4 آزمودہ نسخے ہیں میری نظر میں، ٹپس ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیپ اپ گریڈنگ یور سیلف. ڈونٹ اسٹاپ لرننگ، ڈونٹ اسٹاپ ریڈنگ، ڈونٹ اسٹاپ meeting people, don't stop arguing with people, and keep upgrading yourself. Like for example, in these days there is a revolution in IT industry, and when it comes to social media, and when it comes to earning through remote working. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ارد گرد میں بہت زیادہ ہوتے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 2022 میں کچھ اپلیکیشنز جو ہیں ان پہ عبور حاصل کر لوں گا. سوشل مارکیٹنگ کے جو نارمز ہیں اور اس کے جو الگورتھمز ہیں اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں اور میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں اور اس کے ریزلٹس دیکھ رہا ہوں. وہ انکریڈبل ہیں، دوز ریزلٹس آر انکریڈبل. تو اس کا جو میں نے اپنے لیے طریقہ کا تعین کیا ہے وہ یہ کہ میں اپنے ینگ لوگوں کے ساتھ، جو یوتھ ہے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں. میرے پاس تجربہ ہے کارپوریٹ مینجمنٹ کا، بہت اچھی بات ہے، اپنی فیلڈ کا، لیکن میرے پاس تجربہ نہیں ہے ان نئی جدتوں کا. اور جن کے پاس اس کا تجربہ ہے وہ تجربہ ینگ تجربہ ہے، مطلب وہ 3 سال سے زیادہ کا تجربہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ریولوشن کو آئے ہوئے بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا. تو مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس آدمی سے جس سے میں مل رہا ہوں یا سیکھنا چاہ رہا ہوں اس کی عمر کیا ہے، وہ اس کا کیریئر کیسا ہے، اس نے کن اداروں میں کام کیا ہے، کتنا اس کا تجربہ ہے. نہیں، میں نے بس سیکھنے والا بننا ہے. دوسری بڑی بات یہ کہ سی ویئر دا ورلڈ از گوئنگ، دنیا کہاں جا رہی ہے. اور ایک ریسرچ میں نے پڑھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں یعنی 2028-30 تک ہر 10 میں سے 2 لوگ ریموٹ کام کر رہے ہوں گے. مطلب یعنی وہ جس کے لیے کام کر رہے ہوں گے، فار ایگزامپل وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے اور وہ انڈیا سے اس آدمی کے لیے کام کر رہا ہے، دیٹ ہی از بین امپلائڈ، ہی از اور شی آن دا جاب. اچھا، چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے، اس پروسیس میں کامیاب ہونے کے لیے، اس نئی جدتوں کو اپنانے کے لیے، جب آپ اپنے مڈ کیریئر میں پہنچ گئے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ آپ ان لرن کریں. جب تک آپ ان لرن نہیں کریں گے آپ لرن نہیں کریں گے. اور ان لرن کی مثال جو کہ میرے استاد نے مجھے سکھائی اور جس کو پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس سلائیڈ کے اندر جو آپ کی اسکرین پہ ابھی نظر آ رہی ہے، جو کہ سلائیڈ نمبر 4 ہے، وہ ایک سلائیڈ ہے جس کے اندر آپ کو کمپیوٹر کا، اپنی پی سی کا ڈی فریگمنٹیشن سسٹم جب آپ رن کرتے ہیں تو اس کی اسکرین نظر آ رہی ہے. یعنی جب ڈسک ڈی فریگمنٹ نہیں ہوئی ہوتی تو دیکھیں کہ ڈیٹا کتنے کلرز میں بکھرا ہوا ہے، اور جب ڈسک ڈی فریگمنٹ ہو گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ وائٹ اسپیس، ڈیٹا ایک تو ارینج ہو گیا، وائٹ اسپیس نظر آ رہی ہے. یہ وائٹ اسپیس جو ہے بیسیکلی یہ فری اسپیس ہے. اور جب کمپیوٹر میں فری اسپیس بن جاتی ہے تو کمپیوٹر میں آپ اور انفارمیشن ڈال سکتے ہیں
اور اس کی رفتار کام کرنے کی بھی تیز ہو جاتی ہے. تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اس پروسیس کو سیکھیں کہ ہاؤ وی لرن آور سیلف. اگر ہم صرف یہی بات کرتے رہیں گے, جس میٹنگ بیٹھیں گے اور جی میرا 20 سال کا تجربہ ہے, میرا 25 سال کا تجربہ ہے, 18 سال کا تجربہ ہے, مجھے یہ آپ بتا رہے ہیں, میں تو سب یہ جانتا ہوں, میں نے تو یہ بہت دفعہ کیا ہے, تو پھر آپ سامنے والا آپ کو ایک ایکٹیو لسنر کنسیڈر نہیں کرے گا, اور وہ آپ کو اپنی علم کو, نالج کو ٹرانسفر نہیں کرے گا. اور اگر وہ کر بھی جائے تو آپ لسننگ موڈ میں ہی نہیں ہے, آپ کا مائنڈ جو ہے اس کے اندر فری اسپیس ہی موجود نہیں ہے, تو آپ کیسے جو ہے وہ اس کی تمام انفارمیشن کو اپنے اندر سمائیں گے, اس پہ عمل کریں گے, اس کو پرزرو کر سکیں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں, کانفرنسز میں بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں, اور پھر اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. تو سیکھنے کا عمل بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس پہ توجہ دے رہے ہوں, اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہوں. تو ایک اور کانسیپٹ ہے ان پلگ کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جی سوشل میڈیا دور ہو جائیں, انفارمیشن سے دور ہو جائیں, ہاں, لیکن کچھ دن کا ایسا وقت ضرور بنائیں جس کے اندر آپ ان گیجٹ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں اور نیچر کے قریب جائیں. وہ جب آپ نیچر کے قریب جائیں گے تو جو کچھ آپ نے ان گیجٹ سے حاصل کیا ہوگا اور جو کچھ آپ نے اپنے ارد گرد سے حاصل کیا ہوگا, اس کو آپ اپنی دماغ کے اندر فری اسپیس کے بنتے ہوئے عمل کے دوران فٹ کر سکیں گے. آخری سلائیڈ جو کہ آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی پاورفل سلائیڈ نہیں ہو سکتی. اس کے اندر جار میں دکھایا گیا ہے کہ ایک چوہے کو جو ہے وہ ایک جار کے اندر بہت سا کھانا رکھ کے دیا گیا, اور اس نے وہ کھانا شروع کر دیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کھاتا گیا اور وہ کھانا کم ہوتا گیا, اور وہ اس کی نچلی سطح تک پہنچ گیا, اور اب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو اس جار کے اندر قید ہو گیا, وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بالکل وہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ایک ہی ادارے میں, ایک ہی سیکٹر میں, ایک ہی انوائرمنٹ میں کام کرتے رہتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سارا لرننگ کے مواقع ختم ہو گئے ہیں, تو اب ان کی لرننگ رک گئی ہے, وہ کچھ اور نہیں سیکھ پا رہے, اور وہ جب اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہی مینٹل بیریئر جس کی میں نے آپ سے بات کی, وہی تجربہ, وہی زندگی کے تجربات, وہی کام کرنے کے تجربات ان کا سب سے بڑا بیریئر بن جاتے ہیں. تو کیپ لرننگ, ڈونٹ اسٹاپ لرننگ. دس از دا اونلی وے ٹو پروگریس, اونلی وے ٹو سروائیو. لرننگ کمز تھرو بکس, کتابوں سے, لوگوں سے, اپنے ارد گرد کے حالات سے, حالات حاضرہ سے, ینگ جنریشن سے, اولڈر جنریشن سے سیکھتے رہیں. اور سیکھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ تصور کریں. اپنی ساری زندگی اگر آپ کا ان لرننگ کا پروسیس رک گیا تو آپ کے دماغ میں نئی جدتیں نہیں جائیں گی. تو یاد رکھیے کہ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے. اس پہ ہم ایک اور ویڈیو ابھی کریں گے. لیٹسٹ ریسرچ کے چند اہم موضوعات میں آپ سے شیئر کروں گا. تھوڑے دن میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے دنیا کس طرف موو کر رہی ہے. تو بفور آئی سائن آف, آئی ریکویسٹ یو آل to don't forget to subscribe my channel. That's the point, and thank you very much for being very active and participative listeners. اللہ حافظ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں.